دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا، یہاں سردار کی تقریر کی وجہ سے منقطع ہوا تھا۔ میں یہاں پر اس لیے موجود ہوں کہ ایک دوست نے مجھے ایسے عرب شخص کے بارے میں بتایا۔ کارواں روانہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے لیے انگریز کی باتوں پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ایک دل سماتی چکر جو ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اسی چکر نے اسے پہلے چرواہا بنایا۔ اس چکر کی وجہ سے اسے بار بار خواب نظر آیا اور پھر وہی چکر اسے افریقہ کے صحرا میں لایا۔ یہاں اسے لوٹنے کے بعد کرسٹل فروش سے ملنا تھا، اور جیسے جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا تھا، اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی دینے لگتی تھی۔ لڑکے نے سوچا۔ قافلے نے مشرق کی سمت اپنا سفر شروع کیا۔ قافلہ صبح کے وقت چلتا تھا۔ دوپہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی، قافلہ رک جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا۔ انگریز سفر کے دوران مطالعے میں مصروف تھا۔ لڑکا خاموشی سے جانوروں اور انسانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ وہ صحراؤں کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ قافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آہوں کا نہ تھمنے والا شور تھا، اور ماحول میں جانوروں کی مخصوص بو تھی اور گائیڈز کی چیخو پکار۔ اگر کسی چیز کو دوام تھا تو وہ صحرا کی مخصوص ہوا اور جانوروں کے قدموں کی آواز تھی۔ میں نے یہ صحرا اس سے قبل بھی کئی بار عبور کیا ہے، ایک ہدی بان بولا، لیکن صحرا اتنا وسیع ہے اور افق اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ بہت حقیر لگتا ہے۔ شاید اس لیے انسان صحرا کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے۔ ہدی بان کی بات لڑکے کی سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ اس نے اس سے قبل صحرا میں قدم نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی اس نے سمندر کو دیکھا یا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پر ان کی لافانی طاقت نے اثر چھوڑا تھا۔ میں نے بھیڑوں سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کرسٹل فروش سے بھی کافی نئی باتیں سیکھی۔ لڑکے نے سوچا، میں صحرا سے بھی بہت کچھ سیکھوں گا۔ صحرا اسے عمر رسیدہ اور دانا لگا۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ لڑکے کو یاد آیا کہ اسی ہوا کو اس نے طرفہ کے قلعے کی فصیل میں بیٹھ کر اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ اس خیال نے اسے اپنی بھیڑوں کی یاد دلا دی۔ بھیڑیں اب بھی اندلس میں چراگاہوں میں چارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں گی، لیکن اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ مانوس ہو چکی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی۔ چلو اچھا ہی ہے کہ بھیڑیں اس کام میں ماہر ہیں کہ وہ کوئی غم زیادہ دیر تک نہیں پالتی۔ اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آ گیا۔ اس نے بھی اب تک شادی کر لی ہوگی، کسی تاجر سے یا پھر کسی چرواہے سے جو پڑھ سکتا ہو اور اسے دلچسپ کہانیاں سنا سکے۔ آخر وہ واحد چرواہا تو نہیں تھا جس سے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اسے اپنی دانائی پر بھی حیرت اور مسرت ہوئی کہ وہ ہدی بان کی پر فلسفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہو، وہ عالمگیر زبان جو انسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں یکساں محیط تھی۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ کبھی کبھار انسان کی روح کائنات کے دھارے میں ڈبکی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے غیب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آخرکار کہیں تو تمام انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل محفوظ تھے، اور شاید اسے ہی قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ مکتوب لڑکے کے کانوں میں کرسٹل فروش کے الفاظ کی گونج سنائی دی۔ صحرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں کہیں پہاڑ اس سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی کبھی قافلے کا سامنا کسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تو قافلے کا رخ وقتی طور پر بدل جاتا۔ جب کبھی ریت بہت نرم ملتی، یہاں پر جانوروں کے قدم دھنسنے کا خطرہ ہوتا تو راستہ بدل کر قافلہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جہاں سخت زمین ملے تاکہ جانور آرام سے سفر جاری رکھ سکیں۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا خشک جھیل سے ہوتا جس کے اوپر خشک نمک کی تہ جمی ہوتی، یہاں جانور بدک جاتے اور آگے چلنے سے انکار کر دیتے۔ ایسی صورت میں ہدی بان نیچے اتر کر جانوروں کا بوجھ اتارتے اور کچھ وزن اپنے کندھوں پر اٹھا کر جھیل پار کرتے اور دوبارہ وزن جانوروں پر لاد دیتے، لیکن ان سب کچھ کا نتیجہ صرف ایک تھا۔ چاہے قافلے کو جتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا خشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا، چکر لگانے کے بعد قافلہ دوبارہ واپس اسی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ قافلے کی نظر اپنی منزل پر تھی اور وہ اسی سمت کا تعین اس تارے کی مدد سے کرتا تھا جو نخلستان الفیوم کے اوپر تھا۔ جب قافلے والوں کی نظر صبح کے وقت اس تارے پر پڑتی تو انہیں یقین ہو جاتا کہ ان کا رخ اس لک و دک صحرا کے بیچوں بیچ موجود پانی، کھجوروں کے باغ اور ریگستان کی کڑی دھوپ میں دستیاب راحت افزائی سائے کی طرح ہے۔ اگر
سب کچھ بے خبر تھا تو وہ انگریز تھا، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں مشغول تھا۔ لڑکے کے پاس بھی ایک کتاب تھی اور اس نے سفر کے ابتدائی ایام میں اس کو پڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کتاب کی نسبت فطرت کا نظارہ زیادہ دلچسپ لگا۔ اگرچہ اس کا خیال تھا کہ وہ جب بھی کتاب کھولتا ہے تو اس پر کوئی نہ کوئی اہم انکشاف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس نے کتاب سے چھٹکارا حاصل کر لیا اور اس نے ہندی بان سے دوستی کر لی۔ شام کو وہ آگ کے قریب بیٹھ کر ہندی بان کو اپنی مہم جوئی کے قصے سناتا اور ہندی بان کی باتیں سنتا تھا۔ میں الفیوم کے پاس رہتا تھا۔ ایک شام ہندی بان نے اسے بتایا، میرے پاس اپنا باغ تھا، گھر بار اور بچے بھی تھے، یہ سب کچھ لافانی محسوس ہوتا تھا۔ ایک سال جب فصل بہت اچھی ہوئی تو میں پورے خاندان کے ساتھ حج کے لیے مکہ گیا۔ یہ میری زندگی کی واحد غیر تکمیل شدہ خواہش تھی۔ اب مجھے زندگی سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں تھی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتا۔ ایک روز بہت زور کا زلزلہ آیا اور ساتھ ہی دریائے نیل طغیانی پر آ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح کا حادثہ شاید دوسروں کے ساتھ تو ہو سکتا تھا، لیکن میرا مقدر کاتب تقدیر نے اس قسم کی آفات سے صاف رکھا تھا۔ لیکن میرے سب باغ، گھر بار اور بچے اس بالائے ناگہانی کی نظر ہو گئے۔ میری تمام املاک دریا برباد ہو گئیں اور مجھے مجبوراً کوئی اور ذریعہ معاش تلاش کرنا پڑا، اور آج میں ہندی بان ہوں۔ اس تمام حادثے سے میں نے ایک سبق سیکھا۔ اللہ کا حکم ہے کہ انسان کو اس وقت تک انجان خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں جب تک وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور وہ اس کے حصول پر قادر ہے۔ ہم خوفزدہ ہوتے ہیں اور ہم وہ کچھ کھو دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری تقدیر اس نے لکھی ہے جس نے ہم سے قبل آنے والے انسانوں کی تقدیر لکھی تھی۔ اگر یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں تو کوئی خوف ہمارے دل میں جگہ نہیں پا سکتا۔ ہندی بان کے چہرے پر سکون تھا اور اسے اپنی جائیداد اور اولاد کے جانے کا غم نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ آگ کے گرد حلقہ جماتے تو ہندی بان ریت کے طوفان سے ایک دوسرے کو خبردار کرتے یا صحرا کی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا پراسرار نقاب پوش اونٹ سواروں سے ہوتا۔ ان کا کام قافلے کے راستے کی نگہبانی تھا۔ وہ قافلے والوں کو راہزنوں اور ڈاکوؤں کی موجودگی سے خبردار رکھتے تھے۔ وہ جس طرح خاموشی سے صحرا میں سے ظاہر ہوتے تھے، اس طرح چپکے سے غائب ہو جاتے۔ ان کے سیاہ لباس میں سے صرف ان کی آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ ایک رات ہندی بان آگ کے الاؤ کے قریب آیا جہاں لڑکا اور انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ افواہ ہے کہ صحرا میں دو قبائل کے درمیان جنگ چھڑ گئی ہے۔ یہ سن کر تینوں خاموش ہو گئے۔ لڑکے کو ایسے لگا جیسے فضا میں خوف کی لہر پھیل گئی ہو۔ ایک دفعہ پھر اسے اپنی زبان کا احساس ہوا جو الفاظوں سے بے نیاز تھی، عالمگیر زبان۔ انگریز نے ہندی بان سے استفسار کیا کہ کہیں وہ خطرے میں تو نہیں ہے؟ صحرا میں صرف اندر آنے کا راستہ ہوتا ہے، ہندی بان نے جواب دیا، اور جب واپس جانے کا راستہ مسدود ہو تو انسان کو آگے جانے کے لیے بہتر راستے کی فکر ہونی چاہیے اور باقی اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ کو قافلے کی طرف توجہ دینی چاہیے، لڑکے نے انگریز سے کہا۔ قافلہ رکاوٹوں سے گزرنے کے لیے کئی جگہ کاٹتا ہے، مگر اس کا رخ ہمیشہ اپنی منزل کی طرف ہی رہتا ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ کتاب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ صحرا میں قافلہ۔ انگریز بولا۔ قافلے نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ دن تو اس سے قبل بھی خاموش ہوتے تھے، مگر اب رات کو بھی پڑاؤ پر مکمل سکوت طاری ہوتا تھا۔ پھر ایک دن سردار نے حکم دیا کہ اب پڑاؤ میں آگ روشن نہیں کی جائے گی۔ اس طرح جنگجو قبائل کو قافلے کی آمد کا علم ہونے کا خدشہ تھا۔ اب جب بھی پڑاؤ پڑتا تو جانوروں کو ایک دائرے کی صورت میں باندھ دیا جاتا اور درمیان میں انسان ہوتے، اور پڑاؤ کے چاروں اطراف میں محافظ بھی تعینات کیے جاتے تھے۔ ایک رات جب چاند صحرا کی ریت پر اپنی سحر انگیز چاندنی پھینک رہا تھا، لڑکے نے انگریز کو اپنی کہانی سنائی۔ انگریز بالخصوص کرسٹل کی دکان اور قہوہ خانے کی کامیابی پر بہت متاثر ہوا۔ یہ اصول تمام امور میں کار فرما ہے۔ لڑکے کی بات ختم ہونے پر انگریز بولا، کیمیا گری کی زبان میں اسے کائنات کی روح کہا جاتا ہے۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے کچھ تمنا کرتا ہے تو وہ کائنات کی روح کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہی مثبت عمل ہے، اور یہ صرف انسان نہیں کہ جس میں روح ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات یا جانوروں میں، سب میں روح ہے۔ کائنات میں مسلسل ایک تغیر کار فرما ہے، کیونکہ کائنات ایک زندہ جاوید حقیقت ہے، اور دنیا کی ہر چیز میں روح کار فرما ہے۔
ہم بھی اس روح کا ایک جز ہیں، شاید اس لیے ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ روح ہماری بھلائی کے لیے مصروف عمل ہے۔ شاید کرسٹل کی دکان میں تم نے محسوس کیا ہوگا کہ گلاس تک تمہاری جدوجہد میں تمہاری معاونت کر رہے تھے۔ لڑکا چند لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس سے پہلے چاند کو دیکھا اور پھر دودھیا ریت پر نظر جماتے ہوئے بولا، میں نے صحرا کے بیچ میں قافلے کو بغور دیکھا۔ قافلے اور صحرا کی یہ ایک ہی زبان ہے، اس لیے صحرا قافلے کو گزرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ مسلسل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ قافلے کا ہر قدم اپنے مقررہ وقت پر مقررہ جگہ پر پڑتا ہے یا نہیں۔ اگر یہ ایسا ہے تو ہم ضرور نخلستان تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم اس قافلے میں محض اپنی جرأت مندی کے زور پر چل رہے ہوتے تو ہمیں اصل حقیقت کا علم نہ ہوتا، تو شاید یہ سفر بھی بہت تکلیف دہ ہوتا۔ دونوں خاموشی سے چاند کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اور یہ نشانیوں کا جادو ہے، لڑکا سکوت کو توڑتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہندیبان بظاہر بے نشان صحرا میں راستہ تلاش کرتے ہیں اور کس طرح قافلے کی روح صحرا کی روح سے ہم کلام ہوتی ہے۔ مجھے بھی قافلے کا اتنی گہرائی سے مشاہدہ کرنا چاہیے، انگریز بولا، اور مجھے تمہاری کتابوں کا مطالعہ، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب کتابیں تھیں جن میں پارے، نمکیات، اژدہوں اور بادشاہوں کا ذکر تھا، اور یہ سب کچھ لڑکے کے فہم سے بھی بہت اوپر کی باتیں تھیں۔ اسے ایک چیز تمام کتب میں مماثل نظر آئی، سب میں ایک نظریہ تھا کہ کائنات کی ہر چیز کی بنیاد ایک ہی ہے۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کیمیا گری کا اصل گر صرف چند سطور میں مرکوز ہے اور یہ ایک پکھراج پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسے پکھراج کی تختی کہتے ہیں، انگریز نے اسے بتایا۔ انگریز کو خوشی ہوئی کہ بالآخر وہ بھی لڑکے کو متاثر کر سکے گا۔ اگر کیمیا گری کا علم اتنا ہی مختصر ہے تو پھر ہمیں اتنی کتابوں کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ تاکہ ہم ان چند سطور کو سمجھ سکیں، انگریز نے جواب دیا، لیکن اسے خود بھی یقین نہ تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہی ہے۔ لڑکے کو سب سے زیادہ دلچسپ وہ کتاب لگی جس میں مشہور کیمیا گروں کی کہانیاں تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تلاش میں گزار دیں کہ وہ دھات کو مصفہ کر سکیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دھات کو کئی سال تک گرم کیا جائے تو وہ اپنی انفرادی خصوصیات کو ترک کر دیتی ہے اور نتیجتاً کائنات کی روح سامنے آ جائے گی، اور کائنات کی اس روح کی مدد سے وہ دنیا کی ہر چیز کی حقیقت جان سکیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں کائنات کی ہر شے کی ایک ہی زبان تھی۔ وہ اس دریافت کو کار اعظم کا نام دیتے تھے۔ یہ جزواً مایع اور جزواً ٹھوس ہے۔ کیا صرف انسان اور نشانیوں کا تجربہ کائنات کی زبان کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ تمہیں ہر شے کو آسانی سے لینے کا خوب تصور ہے، انگریز نے تلخی سے جواب دیا، جبکہ کیمیا گری انتہائی سنجیدہ کام ہے، ہر قدم استادوں کے نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ لڑکے نے پڑھا تھا کہ کار اعظم کے مایع حصے کو آب حیات کہتے ہیں اور یہ ہر بیماری کا علاج ہے اور انسان کو جوان بھی رکھتا ہے، جبکہ ٹھوس حصے کو سنگ فلسفہ کہتے ہیں۔ سنگ فلسفہ اتنی آسانی سے نہیں مل سکتا، انگریز نے بتایا۔ کیمیا گروں نے سال ہر سال لیبارٹریوں میں صرف کیے، وہ آگ کا مشاہدہ کرتے رہے جس سے دھات کی تطہیر ہوتی تھی۔ انہوں نے آگ کے قریب اتنا وقت گزارا کہ تمام دنیاوی خواہشات سے ان کا پیچھا چھوٹ گیا۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ مادے کی صفائی کرتے کرتے وہ خود بھی تمام دنیاوی خواہشات کو علائشوں سے پاک ہو چکے ہیں۔ لڑکے کو فوراً کرسٹل فروش کا خیال آیا۔ اس نے کہا کہ لڑکے کے لیے کرسٹل کی صفائی ایک اچھا عمل ہے، اس طرح اس کے دل کی بھی منفی خیالات سے صفائی ہو جائے گی۔ لڑکے کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ کیمیا گری انسان اپنے ارد گرد سے سیکھ سکتا ہے، اور انگریز نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، سنگ فلسفہ کی اور بھی حیران کن خصوصیات ہیں۔ اس پتھر کا ایک ذرہ دھات کی کثیر تعداد کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ لڑکا کیمیا گری میں دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ بھی محنت کے بعد ہر شے کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ اس نے اب تک کئی ایسے لوگوں کا ذکر پڑھا تھا جنہوں نے اس میں مال حاصل کیا، ہیل ویٹس، ایلیس فولکینلی اور گیبر۔ ان لوگوں کی کہانیاں بہت متاثر کن تھیں۔ ان میں سے ہر شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب رہا تھا۔ انہوں نے طویل سفر کیے، دانا لوگوں سے رہنمائی لی اور سخت محنت کے بعد آب حیات اور سنگ فلسفہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس لڑکے نے کار اعظم کے حصول کے بارے میں سوچا تو اسے کوئی واضح جواب نہ مل سکا۔ کتابوں میں چند ڈرائنگ تھیں، کوڈ ورڈ میں کچھ ہدایات اور نہ سمجھ آنے والے الفاظ کا مجموعہ۔